بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں جو کہ کئی سالوں پہلے کی ہے۔ رنگریز ابو قبر اور نائی ابو سیر کی کہانی۔ سکندریہ میں دو شخص رہتے تھے، ایک کا نام رنگریز ابو قبر تھا اور دوسرے کا نام نائی ابو سیر۔ دونوں کی دکانیں بازار میں آس پاس تھیں۔ رنگریز بڑا چال باز، جھوٹا اور شریر تھا، کسی برائی سے باز نہ آتا۔ اس کی عادت تھی جب کوئی گاہک اس کے پاس کپڑے رنگوانے آتا تو وہ رنگائی پہلے لے لیتا اور گاہک سے کہتا، ان پیسوں سے رنگ خریدوں گا، مگر انہیں کھانے پینے میں خرچ کر دیتا۔ پھر کپڑے بھی بیچ ڈالتا۔ جب کپڑے والا آتا تو اسے کہتا، کل دھوپ نکلنے سے پہلے آنا، تجھے کپڑے رنگے ہوئے مل جائیں گے۔ یہ سن کر کپڑے والا چلا جاتا۔ جب وہ دوسرے دن آتا تو رنگریز کہتا کہ کل آ کر لے جانا، کیونکہ کل میں نے رنگنے سے فارغ نہ ہوا، میرے ہاں مہمان آ گئے تھے، میں ان کی خدمت میں لگا رہا، کل تم آنا، تمہیں کپڑے رنگے رنگائے ملیں گے۔ گاہک چلا جاتا۔ پھر تیسرے دن آتا۔ رنگریز کہتا، کل میں مجبور تھا کیونکہ رات کو میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور میں پھر اس کے لیے ضروری چیزیں لینے گیا تھا، کل ضرور اپنے کپڑے لے جائیں۔ گاہک پھر آتا اور رنگریز کوئی اور بہانہ بناتا، قسمیں کھاتا، یہاں تک کہ گاہک تنگ آ کر کہتا کہ کب تک تو کل کل کرتا رہے گا، میرے کپڑے واپس دے دے، میں رنگوانا نہیں چاہتا۔ رنگریز کہتا، میں تجھ سے شرمندہ ہوں، لیکن میں نے تیرے کپڑے رنگے تھے اور پھر رسی پر لٹکا دیے تھے، انہیں کوئی چرا کر لے گیا۔ اگر گاہک بھلا مانس ہوتا تو کہتا، خیر خدا ان کے بدلے مجھے اور دے گا، اور اگر بدماش ہوتا تو میں ہونے لگتی، لیکن اگر وہ حاکم کے پاس جاتا، شکایت بھی کرتا تو بھی اس کے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ رنگریز کا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ سب لوگ اس کی بدمعاشی سے واقف ہو گئے۔ آخر کار اس کا کام بند ہو گیا۔ اب رنگریز نے یہ ترکیب نکالی کہ اپنے پڑوسی نائی کی دکان کے اندر جا بیٹھتا اور اپنی دکان کے دروازے کی طرف دیکھتا رہتا۔ اگر اسے کوئی نیا گاہک دکھائی دیتا تو نائی کی دکان سے نکل کر باہر آتا اور کہتا، تو کیا چاہتا ہے؟ گاہک جواب دیتا کہ یہ کپڑے رنگ دو۔ وہ کپڑے لے لیتا اور رنگائی پیشگی لے لیتا اور وہ کپڑے بازار میں بیچتا، گوشت، ترکاری اور میوے خرید لاتا۔ چونکہ وہ ہر شخص کو دھوکہ دیتا، اس لیے غریب رہتا۔ نائی نے کہا، تو گاہکوں کے کپڑے کیوں بیچ ڈالتا ہے؟ ابو قبر رنگریز بولا، غربت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں، میرا پیشہ نہیں چلتا، میرے پاس کچھ نہیں۔ ابو سیر نے کہا، میرا کام ہلکا ہے، لیکن میرے غریب ہونے کی وجہ سے کوئی میرے پاس خط بنوانے نہیں آتا۔ ابو قبر رنگریز سے بولا، میں بھی اپنے پیشے سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ پھر اس نے شہر میں رہنے کا فائدہ کیا، چلو ہم کسی دوسرے شہر میں چلیں۔ ابو سیر بھی چلنے پر راضی ہو گیا۔ دونوں ایک روز ایک کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ کشتی میں نائی کے سوا کوئی اور نہ تھا، جس میں 120 مسافر تھے۔ جو ہی کشتی چلی، نائی نے رنگریز سے کہا، سمندر پر ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بہت کم ہے، ایک روٹی، نصف درہم یا ایک پیالہ پانی کے بدلے حجامت بنا دوں گا، اس سے مجھے اور تجھے ہم دونوں کو فائدہ ہوگا۔ رنگریز نے کہا بہت خوب، اور لیٹ کر سو گیا۔ اب نائی نے حجامت کا اپنا سامان اٹھایا اور مسافروں میں گھومنے لگا۔ ایک مسافر نے کہا، میری حجامت بنا دے۔ نائی نے حجامت بنائی،
مسافر نے اسے نصف درہم دے دیا۔ نائی نے کہا میں اس نصف درہم کا کیا کروں گا؟ اگر تو مجھے ایک روٹی دیتا تو وہ مجھے سمندر پر زیادہ کام دیتی۔ میرا ایک ساتھی اور ہے اور ہمارے پاس کھانے کا کافی سامان نہیں ہے۔ مسافر نے اسے ایک روٹی دی اور ایک ٹکڑا پنیر کا بھی دیا اور اس کے پیالے میں میٹھا پانی بھر دیا۔ نائی یہ چیزیں لے کر رنگریز کے پاس پہنچا۔ دونوں نے خوب کھایا پیا۔ اس کے بعد نائی نے دوسرے مسافروں کی حجامتیں بنائیں اور 2 روٹیوں اور نصف درہم کی شرط پر حجامت بناتا۔ مغرب سے پہلے پہلے اس نے 30 روٹیاں اور 30 درہم کما لیے۔ علاوہ ازیں بہت سا پنیر، زیتون اور مچھلیاں جمع کر لیں۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی جو کچھ وہ مانگتا اسے مل جاتا۔ اس مرتبہ اس نے ملاح کی حجامت بنائی۔ اس نے شکایت کی کہ میرے پاس سفر میں کھانے پینے کے لیے کم پیسے ہیں۔ ملاح نے کہا کہ ہر رات اپنے ساتھی کے ساتھ آ کر کھانا کھانے آ جایا کرے۔ اب نائی رنگریز کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کے پاس روٹیوں، زیتون اور مچھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ پوچھا تجھے یہ سب چیزیں کہاں سے مل گئیں؟ نائی نے کہا خدا کی مہربانی ہے۔ رنگریز نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن نائی نے کہا اس میں سے کچھ نہ کھا، یہ کسی اور وقت کام آئیں گے۔ میں نے آج ملاح کی حجامت بنائی تھی اور اپنی غربت کا ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا اپنے ساتھی کو لے کر میرے ساتھ کھانا کھایا جائے، لہٰذا آج رات ہمارا پہلا کھانا ملاح کے ساتھ ہے۔ رنگریز نے کہا سمندر کے سفر سے میرا جی متلا رہا ہے اور میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، مجھے یہی چیزیں کھا لینے دے، تو اکیلا ملاح کے پاس جا کر کھا آ۔ نائی اکیلا گیا۔ اس نے دیکھا ملاح کے آگے دسترخوان پر 20 کھانے چنے ہوئے ہیں۔ جب نائی کھا چکا تو ملاح نے ایک سینی بھر کھانا اس کے ساتھی کے لیے ساتھ کر دیا۔ نائی اسے لے کر رنگریز کے پاس آیا۔ نائی نے سینی رنگریز کے سامنے رکھ دی، وہ اسے بھی چٹ کر گیا۔ یہ دیکھ کر نائی ملاح کے پاس گیا اور قہوہ پیا۔ دوسرے روز نائی نے حجامتیں بنانا شروع کیں۔ وہ جو کچھ کماتا وہ رنگریز کے پاس لے آتا۔ وہ خوب کھاتا پیتا اور کسی بھی کام کے لیے نہ اٹھتا۔ ان کی یہ حالت 20 دن تک ایسے ہی رہی، یہاں تک کہ کشتی ایک شہر کی بندرگاہ پر رکی۔ دونوں کشتی سے اتر کر شہر گئے۔ سرائے میں ایک کوٹھڑی کرائے پر لی۔ نائی نے اس میں بچھونا بچھایا۔ انہیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی خرید کر لاتا، گوشت لا کر پکاتا، لیکن رنگریز کوٹھڑی میں داخل ہوتے ہی سو جاتا اور اس وقت جاگتا جب نائی اس کے آگے دسترخوان بچھا کر اسے جگاتا۔ وہ کھا کر پھر سو جاتا۔ یہ صورتحال 40 دن تک رہی، لیکن 41ویں دن وہ خود بیمار پڑ گیا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا تو اس نے ایک آدمی کو نوکر رکھ لیا تاکہ وہ اس کے لیے کھانا پینا لے آیا کرے۔ نائی کا تو یہ حال تھا، لیکن رنگریز کو کھانے پینے اور سونے کے سوا کسی بات سے غرض نہ تھی۔ رفتہ رفتہ نائی کی بیماری زیادہ بڑھ گئی اور وہ بے ہوش ہو پڑا۔ رنگریز بھوک کے مارے بے چین ہو گیا اور نائی کی جیبوں کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اسے بہت سے درہم مل گئے۔ وہ انہیں لے کر چلتا بنا، بازار میں جا کر عمدہ عمدہ کپڑے خریدے اور شہر کی سیر کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ہر شخص کا لباس سفید یا نیلا ہے اور ایک رنگریز کی دکان پر گیا اور یہ کہا یہ رومال رنگ دے۔ اسے صرف نیلا رنگ نہ آتا تھا، جبکہ وہ خود ہر رنگ رنگ سکتا تھا۔ یکے بعد دیگرے تمام رنگریزوں کے پاس گیا، کوئی بھی اسے شاگرد یا استاد بنانے پر راضی نہ ہوا۔ پھر اس نے شہر کے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی اور کہا کہ میں کئی طرح کے رنگ رنگ سکتا ہوں، جبکہ تیرے شہر کے رنگریز نیلے کے سوا کوئی رنگ نہیں رنگ سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے؟
تو میں تیرے لیے الگ ایک دکان کھول دوں گا اور تجھے سرمایہ دوں گا۔ بادشاہ نے اس کے لیے ایک دکان تیار کرائی اور 4,000 دیے۔ اسی سے اس نے وہ تمام چیزیں خرید لیں جس کی اسے رنگریز خانے کے لیے ضرورت تھی۔ بادشاہ نے اس کے پاس 500 کپڑے بھیجے۔ اس نے انہیں رنگنا شروع کیا اور طرح طرح سے رنگ کر انہیں دکان کے آگے پھیلا دیے۔ جب لوگ ادھر سے گزرے تو عجیب نظارہ دیکھتے۔ اب لوگ اپنے کپڑے لانے لگے اور کہنے لگے کہ فلاں فلاں رنگوں میں رنگ دے۔ جب وہ بادشاہ کے کپڑے رنگ چکا تو وہ انہیں لے کر دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بہت کچھ انعام میں دیا۔ اس کے رنگریز خانے کا نام لوگوں نے سلطانی رنگریز رکھ دیا۔ اس طرح اس پر سونا چاندی برسنے لگا۔ اب نائی کا حال سنیں۔ جب نائی بیماری سے اٹھا تو دیکھا تھیلی خالی ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ سرائے کے دربان نے اس کی مدد کی۔ وہ کھلاتا پلاتا رہا، پھر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب نائی سرائے سے نکل کر بازاروں کی سیر کو نکلا۔ وہ اس بازار میں پہنچا جہاں رنگریز ابوسیر کا کاریز خانہ تھا۔ وہ رنگریز کے دروازے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ابو قیر دکان کے دروازے پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے ایک اونچی چوکی پر بیٹھا ہوا ہے اور 10 غلام کپڑے رنگ رہے ہیں، جس کو اس نے رنگریزی کا کام سکھایا تھا۔ جو ہی رنگریز نے نائی کو دیکھا تو اس نے غلاموں سے کہا کہ اسے پکڑ کر مارو۔ رنگریز نے کہا کہ آئندہ میں نے تجھے دکان کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو تجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس بھیج دوں گا، جو تیری گردن اڑا دے گا۔ وہ دل شکستہ ہو کر چل دیا۔ وہ سرائے واپس آ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ حمام جانا چاہیے۔ ایک شہر والے سے حمام کا پوچھا۔ اس نے بتایا یہاں تو لوگ سمندر پر جا کر نہاتے ہیں۔ جب نائی کو یہ معلوم ہوا کہ اس شہر میں حمام نہیں ہے تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور اسے بتایا کہ میں ایک پردیسی ہوں اور حمام کا کام کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے لیے حمام تیار کرایا اور اسے 10,000 دینار دیے، جس سے اس نے تالاب میں فوارہ لگوایا، پانی گرم کیا اور حمام چل نکلا۔ اس نے 10 گورے غلام بادشاہ سے مانگے جس سے انہیں مالش کرنے کا کام سکھایا۔ لوگوں نے حمام میں آنا شروع کیا۔ وہ غلام ان کے بدن دھوتے اور ان کی مالش کرتے۔ لوگوں نے اس حمام کا نام سلطانی حمام رکھ دیا۔ چوتھے دن بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ حمام آیا۔ نائی نے خود بادشاہ کی مالش کی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پھر امراء بھی نہانے آئے۔ پھر ملکہ آئی۔ اس نے 4 نہلانے والی لڑکیوں کو کام سکھا رکھا تھا۔ جنہوں نے ملکہ کو نہلایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے خوش ہو کر 1,000 دینار دیے۔ اس کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ ابو قیر ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتا۔ ایک دن بادشاہ کا بحری کپتان حمام میں آیا۔ ابو سیر اس کے کپڑے اتار کر اسے حمام کے اندر لے گیا۔ اس کی مالش کی۔ جب وہ حمام سے نکلا تو اس کے لیے قہوہ بنایا۔ جب وہ اسے دام دینے لگا تو اس نے کچھ نہیں لیا۔ جب رنگریز نے سنا کہ سب لوگ حمام کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کل ضرور جا کر اس حمام کو دیکھوں گا۔ وہ اپنے بہترین کپڑے پہن کر خچر پر سوار ہو کر حمام گیا۔ دروازے کے اندر داخل ہوا تو نائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی کا اظہار کیا۔ ابو سیر نے کہا تو میرے ساتھ حمام کے اندر چل، میں تیری خود مالش کروں گا۔ ابو سیر نے اسے صابن سے نہلایا، اس کے بعد ناشتہ منگوایا اور اس نے کوئی اجرت نہیں لی۔ اب رنگریز نے نائی سے کہا یہ حمام تو عالی شان ہے، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ بال اڑانے کی دوا جو کھریا مٹی سے بنائی جاتی ہے۔ اسے بنا کر رکھ لے، جب بادشاہ آئے تو اسے بال اڑانے کا طریقہ بتانا۔ رنگریز حمام سے نکل گیا، بادشاہ کے پاس پہنچا
اور اس سے کہا کہ حمامچی تیرا دشمن ہے، وہ تجھے زہر دینا چاہتا ہے۔ جب تو حمام جائے گا تو وہ تیرے پاس ایک دوا لائے گا اور کہے گا اس کی دھونی سے بال کسی تکلیف کے بغیر گر پڑیں گے، لیکن وہ دوا نہیں، زہر قاتل ہے۔ اس سے عیسائیوں کے بادشاہ نے وعدہ کیا کہ اگر وہ تجھے قتل کر دے تو وہ اس کے بیوی بچوں کو قید سے چھوڑ دے گا جو عیسائی بادشاہ کی قید میں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ جب وہ حمام پہنچا تو ابو سیر نے اس کی مالش کی اور کہا میں نے ایک دوا تیار کی ہے جس سے غیر ضروری بال اڑ جائیں گے۔ جب وہ لایا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بڑی بدبودار دوا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ زہر ہے اور غصے میں آ کر اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ لو۔ جب بادشاہ دربار میں آیا تو ابو سیر کو مشکیں باندھ کر حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کپتان کو بلا کر کہا کہ اسے ایک بوری میں بند کر دے، اس میں 2 من چونا ڈال دو، بوری کا منہ بند کر کے پھر اسے ایک کشتی میں رکھ کر اسے سمندر میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر ڈوب مرے اور مر جائے۔ کپتان اسے ایک جزیرے لے گیا اور اس سے پوچھا تو نے ایسی کون سی حرکت کی کہ بادشاہ تجھ سے ناراض ہو گیا؟ ابو سیر نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کی کہ اس کی سزا کا مستحق بنوں۔ کپتان نے کہا جس طرح تو نے جانے پہچانے بغیر میرے ساتھ نیکی کی ہے، میں بھی دوستی کا حق ادا کروں گا اور تجھے چھڑاؤں گا، لیکن جب تجھے آزاد کر دوں تو اسی جزیرے میں ٹھہرے رہنا۔ کوئی کشتی یہاں سے تیرے وطن جائے گی، میں تجھے اس میں روانہ کر دوں گا۔ کپتان نے چونا لا کر بوری میں بھرا اور پھر اس کے اندر انسان کے برابر ایک پتھر رکھ دیا اور خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا۔ ابو سیر کو ایک جال دے کر کہا کہ اسے سمندر میں ڈال کر مچھلیاں پکڑنا، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے کہ ہر روز بادشاہ کے باورچی خانے کے لیے مچھلیاں پکڑوں۔ کپتان بوری کو کشتی میں رکھ کر محل کے نیچے پہنچا، دیکھا کہ بادشاہ جھروکوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کپتان نے کہا پھینکوں؟ بادشاہ نے کہا ہاں پھینک۔ ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ کرنے سے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر سمندر میں جا گری۔ کپتان کے جانے کے بعد ابو سیر نے جال لے کر سمندر میں پھینکا، کھینچا تو مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جتنی بار وہ جال پھینکتا وہ مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا، یہاں تک کہ اس کے پاس مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا میں نے ایک زمانے سے مچھلی نہیں کھائی۔ اس نے اپنے لیے ایک موٹی تازی مچھلی نکال کر رکھ لی۔ جب کپتان آئے گا تو اس سے کہوں گا کہ یہ مچھلی ناشتے کے لیے تل دے۔ اس کے بعد اس نے چھری نکال کر مچھلی کی گردن کاٹی تو اس سے وہی انگوٹھی نکلی، اس نے اپنی انگلی میں پہن لی، لیکن اسے انگوٹھی کی خاصیت معلوم نہ تھی۔ اتنے میں باورچی کے 2 غلام مچھلیاں لینے آئے۔ ابو سیر کے پاس پہنچ کر انہوں نے پوچھا کہ کپتان کہاں ہے؟ ابو سیر بولا مجھے کچھ خبر نہیں۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی دونوں غلاموں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سیر حیران ہو گیا، خدا جانے اسے کس نے قتل کر دیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ کپتان آ پہنچا، دیکھا مچھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور 2 مقتول پڑے ہوئے ہیں اور ابو سیر کی انگلی میں انگوٹھی ہے۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ نہ ہلانا جس میں انگوٹھی ہے، ورنہ میں بھی قتل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کپتان نے ابو سیر سے پوچھا کہ ان دونوں غلاموں کو کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ اچھا یہ بتا یہ انگوٹھی تجھے کہاں سے ملی؟ ابو سیر نے کہا مچھلی کے پیٹ سے۔ کپتان نے کہا ٹھیک ہے، میں نے شاہی محل پر اسے سمندر میں گرتے دیکھا تھا، غالباً اسے اس مچھلی نے نگل لیا۔ خدا نے اسی مچھلی کو تیرے پاس پہنچا دیا اور تو نے اسے شکار کر لیا۔ یہ تیرا نصیب ہے، لیکن کیا تجھے اس انگوٹھی کی خاصیت بھی معلوم ہے؟
ابو سیر بولا نہیں۔ کپتان نے کہا جب بادشاہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس انگوٹھی سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا سر گردن سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ابو سیر بہت خوش ہوا اور کپتان سے کہا مجھے شہر میں واپس بھیج۔ کپتان نے کہا اب مجھے بادشاہ سے تیرے بارے میں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اگر تو اپنے ہاتھ سے کسی طرف اشارہ کرے گا تو اس کا سر تیرے آگے گر پڑے گا۔ یہ کہہ کر ابو سیر کو کشتی میں بٹھایا، پھر شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ شہر پہنچ کر ابو سیر شاہی محل کے اندر پہنچا، دیکھا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انگوٹھی کی وجہ سے نہایت غمگین ہے۔ بادشاہ کی نظریں اس پر پڑیں تو اس نے کہا ہم نے تجھے سمندر میں پھینک دیا تھا، پھر تو وہاں سے کیسے نکل آیا؟ ابو سیر نے بتایا کہ جب تو نے حکم دیا تو کپتان نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، تو اس نے ایک بھلائی کے بدلے میری بوری میں ایک پتھر رکھ دیا اور میں مچھلیاں پکڑنے لگا۔ ایک مچھلی کے پیٹ میں سے یہ انگوٹھی نکلی۔ کپتان سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کی انگوٹھی ہے، یہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی لے کر پہن لی، اس کی جان میں جان آ گئی۔ ابو سیر نے پوچھا مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا کہ تو نے میرے قتل کا حکم دے دیا؟ بادشاہ نے کہا کہ رنگریز نے مجھ سے یہ باتیں کہی تھیں۔ ابو سیر نے کہا عیسائیوں کے بادشاہ کو نہ جانتا ہوں، نہ کبھی تیرے قتل کا خیال میرے دل میں آیا۔ یہ رنگریز سکندریہ میں میرا پڑوسی تھا، میں جو دوا بنائی ہے وہ ہرگز نقصان دہ نہیں۔ سرائے کے دربان اور رنگریز کے ملازموں کو بلا کر خود پوچھ لے۔ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے سچ سچ کہہ دیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ رنگریز کی مشکیں باندھ کر لایا جائے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ابو سیر بادشاہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اسے بوری میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ابو سیر سے کہا کہ تو کیا مانگتا ہے؟ ابو سیر نے جواب دیا مجھے میرے وطن واپس بھیج دیں۔ جب وہ سکندریہ پہنچا تو ملاحوں نے لنگر ڈالا اور خشکی پر اترے، دیکھا کہ خشکی کے کنارے ایک بڑی بھاری بوری پڑی ہے۔ ابو سیر نے اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں رنگریز کی لاش ہے، سمندر اسے سکندریہ تک بہا لایا تھا۔ ابو سیر نے اسے نکال کر سکندریہ کے پاس دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابو سیر کا بھی انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسے اس کے دوست کے پاس دفن کر دیا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا دونوں دوستوں کا انجام۔ حجام جو کہ ایک ایماندار اور نیک دل تھا، اس نے بہت دولت کمائی اور اپنی ایمانداری اور نیکی کی وجہ سے اپنی جان بچائی، لیکن رنگریز جو تھا جھوٹا، مکار اور برے دل کا آدمی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ تھا دو دوستوں کا قصہ۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔